السلام علیکم، تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل میری جانی میری جخلقتی جگرو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب کیسے ہیں؟ اور ایک اور ویلاگ ویڈیو کے پاس آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ لوگ کی دعاؤں سے اور اللہ کے بہت بڑے کرم سے. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلو، آپ لوگوں نے میرا ٹائٹل پڑھ لیا تھا کہ اس میں نے لکھا ہوا ہے سکسیزفل پیپل ہیبٹس. اب اس میں جو ہے نا مین بات جو ہے نا، اس میں 3 پوائنٹس میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ میں نے یہ کیوں اس کا ٹائٹل اس طرح رکھا کہ سکسیزفل پیپل 3 دس ہیبٹس. اس میں یہ وجہ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ 3 پوائنٹس بتاؤں گا جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی ریئلٹی میں یہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ انبیاء سے، جس میں نے ترجمہ ہلکا پھلکی سے لکھی ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا چکر ہے. ٹھیک ہے سر؟ یہ سٹارٹ ہی میں سورہ انبیاء کے بالکل سٹارٹ میں آیت وہ 1 سے لے کر 2 تک. تو یہ تقریباً اس کا کچھ مفہوم ترجمہ اس طرح ہے نا کہ میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں بتاتے ہیں، اللہ ہم سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس میں 3 پوائنٹس ہیں میری جان. اگر آپ لوگوں نے یہ 3 پوائنٹس پکڑ لیے نا، بس پھر آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. یار دیکھ نا، سکسیس جو ہے نا، یہ ایسے جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں نا، یار پلیز یار زمین پہ آنا پڑے گا میری جان. ہم لوگوں کو بہت کچھ ابھی کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں ابھی ریڈی ہونا ہے. تو سکسیس کے سب سے پہلی پوائنٹ میں آپ کو اسی آیت سے دوں گا کہ اس میں پہلا پوائنٹ جو میرے لیے جھلک تھا، جو میرے لیے سرپرائزنگ تھا، وہ فرسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ تھا کہ وی گیٹ دا میسج. ہمیں میسج مل گیا، مجھے میسج مل گیا. اللہ کچھ بول رہا تھا، وہ مجھے مل گیا. کیسے، کہاں سے، کون تھا؟ میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ کو میں بول رہا ہوں، ابھی میں یوٹیوب بگ کمیونٹی ہوں، حالانکہ میری تو چھوڑنا یوٹیوب پہ جاتی نہیں ہے، گولی مارو جو بھی ہے. اس میں ایک آدمی نے میرے میسج سن لیا، اس کو میسج مل گیا، اس کو میسج مل گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور بلکہ یہ بات میری نہیں ہے، یہ کسی اور سے بڑی طاقت کی بات ہو رہی ہے. تو کیا کیا اس نے؟ اس کو میسج مل گیا نا، کیونکہ اس نے میری بات سن لی، اس نے میرے بات کو سمجھ لی کہ بھائی اس آدمی نے ہم سب کو دیکھ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم لوگ کچھ لوگ، جس طرح میں آپ کو بتاؤں میرے پریکٹیکل لائف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں میسج بولتے ہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یار دیکھو یہاں سے مت کرو. بچپن سے بھی ماں باپ بولتے تھے کہ بیٹا یہاں سے مت گزرو، بیٹا یہ دروازہ نہیں کھولنا، بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولا بیٹا. یہ ایک میسج ہے جو ہمیں ملتا ہے. اب اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، یہ ہماری مرضی ہے. میں بولا یہ سب کو بولا جاتا ہے یار، اگر اس نے تو اسکول میں بولا جاتا ہے، نہیں تو باہر کوئی آدمی بولتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. پھر بھی ہمیں پتہ ہے کچھ لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ چوریاں بھی کرتے ہیں، کچھ ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، کچھ ظلم بھی کرتے ہیں. ہر چیز کے ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے؟ دیر از اے میسج، دیر از سم ون از دیئر بٹ دا پیپل آر ہو. قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ وہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. یہ کون ہے جو کھیلتا ہے اس کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے ہم لوگ ہیں نا. ہم اس کو کھیلتے ہوئے لے لیتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں. تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس میسج ہے. آئی مین دا مین پوائنٹ از دیر از اے میسج. خدا کے لیے اس بات کو سمجھے. دیکھیں، اگر میسج کی بات چلتی ہے نا، میسج ہے. اللہ نے کچھ بتایا ہوا ہے، اللہ نے ہر جگہ میں ہمیں جھلک دی ہوئی ہے، پریکٹیکلی دی ہوئی ہے. قرآن کی طرف اگر ہم نہیں چاہتے تو اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی بتا دیتا ہے، ہمیں سکھا دیتا ہے، ہمیں شو کر دیتا ہے کہ چیز ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے قانون ہے. وہ بولتے ہیں جا نظر ڈال لے، ہر چیز پہ نظر ڈالے. اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر بھی جا نظر ڈال لے. نسمانوں پہ، زمینوں پہ، ریت پہ، پانی پہ، مچھلی پہ، کسی چیز پہ بھی، انسانوں پہ، اپنی جانوں پہ بھی تم نظر ڈالنا، تمہیں میسج ملے گا. دیر از اے میسج. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ میسج، دیر از اے میسج. دوسری پوائنٹ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ ہم میں بہت خطرناک ہے میری جان. دیکھ، اس کو ہم نے ہٹانا ہے. میں نے بولا دیر از اونلی 3 پوائنٹس. اس کے بعد سکسیس تو کنفرم ہے. یہ ایک ہیبٹ ہے سکسیس کی. یو نو واٹ از دا ہیبٹس ٹو ریچ ٹو سکسیس؟ فرسٹ یو ہیو ٹو بی بیکم دیز، کیچ دس ہیبٹس. تو سیکنڈ پوائنٹ ہے میری جان، اگنورنس. میں نہیں مانے گا.
میں اس چیز کو اگنور کر. دیکھیں ماننا نہ ماننا ایک دوسری بات ہے, پلیز اس بات کو بھی سمجھیں. دیر از اے لاٹ آف تھنگس پیپل سے ایگری اینڈ ڈس ایگری, لیکن ایک بات ہے سننا, اگنور نہیں کرنا. کوئی بھی چیز ہو کیسے بھی ہو اس کو اگنور نہیں کرنا, لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ سامنے والا کیا بولنا چاہتا ہے, اس کی بات کیا ہے. میں بولنا میں نے اور کتابیں بھی دیکھی نا, اب اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ بس میں صرف قرآن کے پیچھے ہی پڑھ رہا, میں نے اور کتابیں بھی دیکھی. دیر از اے لاٹ آف تھنگس وچ وی کین لرن فرام دیز بکس آلسو, بٹ اگین میں نے بولا نا کہ دا اینڈ چوائس از یورس, لیکن اگنور نہیں, اگنورنس نہیں. میں بولا کہ اور بھگوان, جیسے ہم بھگوان اور مورتیاں اور جیسے ہم اور کرسچینٹی کہتے ہیں, اس کو بھی ہم نے دیکھا نا, پھر ہمیں پتہ چلا وی ڈڈنٹ اگنور دیٹ, فرسٹ وی اسٹڈی دیٹ, فرسٹ وی گو دیئر. کیونکہ آپ اس طرح نہیں کریں گے نا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار کیا صحیح جا رہا ہے اور کیا غلط جا رہا ہے. آپ ایک دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. ہم آپ کو اپنی بات کرتے ہیں. دیکھیں نا کچھ لوگ دیکھیں نا, یہ ایک چیز ایک رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک رسپیکٹفل چیز ہے کہ بھئی ہم ایک ریلیجن کی رسپیکٹ کریں, کسی آدمی کی, ایون ایک آدمی کی بھی جو ہے نا رسپیکٹ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. کسی اینگل سے بھی, انسان ہو, اس کی کوئی بات کی جگہ ہو, یا اس کوئی چیز ہو, اس کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. لیکن میں یہی چیز صرف بتانا چاہتا ہوں, اگنورنس جو ہے نا, انسان میں اگنورنس آ گیا نا, وہ بولتا ہے میں نے سننا ہی نہیں ہے, میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں. لیکن اللہ ایک نئی نصیحت کا, اچھا اس میں ایک نئی نصیحت جو ہے نا, اس سے ایک مراد کیا ہے, اس کے ساتھ ہی کنیکٹ. دیکھ اللہ ہمیں نئی نئی نصیحت بھی کرتا ہے, ہمیں نئی نئی اینگل سے بھی سمجھاتا ہے. یا دیکھ یا سوشل میڈیا سے اللہ کوئی میسج پہنچا دے گا ہمیں, کسی انسان کے ذریعے ہمیں کوئی میسج پہنچا دے گا. اللہ بتاتا ہے کہ یار سمجھو, یہ جو ہے نا, یہ جو تم سوچ رہے ہو, یہ جو تم کرنا چاہتے ہو, یہ جو تم دنیا بھر میں کمانا چاہتے ہو, نو پرابلم, نو پرابلم, گو اہیڈ, ٹیک اٹ. لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی میسج ہے؟ اللہ بار بار کیوں بتاتا ہے کہ میں انسان کی طرح نہیں ہوں, میرا ایک زبردست قسم کی طاقت ہے, میں انسان کی طرح نہیں سوچتا. آپ جا رہے ہیں اس غلط جگہ میں, مشکل نہیں جائے, آپ واپس آئیں گے, آپ کو پتہ چلے گا. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے, کیونکہ آپ نے یہاں بھی پڑھنا ہے, آپ نے مجھے اگنور نہیں کرنا. یو ول ناٹ اگنور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیر از میسج, قرآن میں ایک میسج ہے, اس نے بولا آپ پڑھ لیں, آپ کو سمجھ نہیں آیا, اوکے گو اہیڈ, ٹرائی سم تھنگ ایلس, لیکن یو شوڈ بی لسن. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ وہ چیز ہے کہ اگنورنس کبھی بھی لائف میں لگی. یہ ایک سکسیس کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگنورنس نہیں لے کے آنا لائف میں. اگر یہ چیز آپ لے کے آئیں گے, اٹ مینس یو آر فنش مائی برادر, یو آر ڈن, you are done with yourself, you are done with this world, and you are done with your universe, not in the world. I think you can say like that. لیکن یہ چیز میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. ابھی آخری میسج میں آپ کو بتاؤں گا, the third point, کہ جو ہمارے اس پہ اینڈ ہو جائے گا یہ بات کہ یار کیا ہے, وہ ہے the final day. اس آیت میں بولا ہوا the final day will come. ابھی یار جو مانتا ہے, جو نہیں مانتا ہے, مجھے پتہ ہے سب مانتے ہیں, لیکن everybody knows that one day I will die. It doesn't mean I will be answerable or I will not answerable, but one day I will die, and that's for sure. Everybody will die. اور end of the day is coming. Now end of the day, جب میں آپ کو بتاؤں ایک سفر کا اختتام ہوتا ہے, ایک سفر ہم شروع کرتے ہیں اور اس کی ایک منزل ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اس منزل تک پہنچتا ہے, it means end of the story. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ میں جہاں تک پہنچ گیا, اس کے بعد میرا آگے کچھ نہیں ہے. جو میں نے اچیو کرنا تھا وہ میں نے اچیو کر لیا. صحیح ہے نا. اس میں ایک ایسی چیز ہے نا کہ اللہ بولتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ وہ چیز آنے والی ہے, اینڈ آف دا ڈے آنے والا ہے, ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس میسج بھی آیا, ہم نے اس کو اگنور کیا. ہمارے پاس ظاہری ہر چیز ہمارے سامنے تھی کہ بھئی ہم لوگوں کی باتیں کیوں سن رہے ہیں بابا, تو میری بات کیوں سن رہا ہے بابا, میں کسی اور کی بات کیوں سن رہا ہوں. دیکھیں نا, میں پھر سے بتا رہا ہوں, مجھ سے ایک سمپل سی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں یار. مجھے کچھ نہیں سمجھ آتا, میں ایک جاہل ہوں, میں ایک بے وقوف ہوں, میں ایک گدھا ہوں. مجھے یہ باتیں کیسے پتہ چلی؟ پھر لوگ بولتے ہیں قرآن پڑھ کے آپ اگر عالم کا کچھ ہیلپ نہیں لیں گے آپ کچھ نہیں. اوکے آئی انڈرسٹینڈ, تھوڑا اوپر نیچے ہوگا,
ایون میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے نا، واٹ از مائی فیلنگس، واٹ از مائی فیلنگس میں. تو جب یہ چیز جو مجھ جیسے آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار اللہ ایک دو ٹوک باتیں کرتا ہے، اللہ قرآن میں صاحب بڑی سمپل سی باتیں ہیں، ایک دو ٹوک باتیں ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کرنی ہیں آپ نے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے. دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، نہیں یار نہیں یار، ایسے نہیں ہوتا ہے میری جان، ایسے نہیں ہوتا. لیکن میں پھر بول رہا ہے ایک اللہ کا قانون ہے، قسم خدا کہ اللہ کا یہ قانون ہے میری جان. جب تک زندہ ہیں آپ، ٹینشن نہیں ہے. آپ کو پیسہ چاہیے پلیز کما لیں، دبا کے کما لیں. لیکن میں پھر سے بول رہا ہوں، میں اس کے خلاف، آپ کو پتہ ہے میں اس کے خلاف کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں نا، وہ آپ کو کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا سے تھوڑا دور کرے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں ایک بار بندہ دس جائے نا، پھر نکلنا امپاسبل ہے. کیونکہ دنیا کے رشتے آپ کو کمزور کر دے گی. ماں باپ، دیکھو شروع میں وہ بولتا ہے کہ یہ رشتے، اس نے سب سے پہلے اس کو مائنس میں کیوں ڈالا کہ بھائی سب سے پہلے یہ آپ کی کمزوری بنیں گے. انسان جتنا بڑھتا جاتا ہے، ایج بڑھتی جاتی ہے، پھر یہ سب سے خطرناک اس کے بیٹے، اس کے ماں باپ، پھر اس کے رشتہ دار، پھر اس کا عہدہ، پھر اس کا بزنس. یار اس نے بہت محنت کی ہوتی ہے، ریئلٹی اس نے بہت محنت کی ہوتی ہے اس چیز سے. وہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے. وہ کیسے ان لوگوں کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ شروع سے فرما رہا ہے، شروع سے ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے میسج چھوڑا ہوا ہے کہ جب تک تمہاری مال اور اولاد اور بزنس اور تجارت، تقریباً 8 چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو تو ہٹ جا، تو ہم میں سے نہیں ہے، ہٹ جا. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے بہت پہلے سے فرما دیا تھا کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں doesn't matter, it doesn't matter, there is nothing, no value in a dictionary of Almighty اللہ. کہ بھئی ان چیزوں کو کیونکہ ہمیں اس طرح بتا رہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں آخر میں تمہیں ڈیمیج کر سکتی ہیں، اس لیے اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو. it doesn't mean that اس کو کرو ہی مت، لیکن اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو اور اپنا مقصد راہ کو چھوڑ دیکھو. تو صرف یہ وہ پوائنٹ ہے میری جان، میں نے جو سکسیزفل ہیبٹس کہ جو میں نے اس میں یہ پوائنٹ قسم سے، کیونکہ یہ ایک نچوڑ ہے قرآن کی جو آیت ہے نا، یہ ایک نچوڑ ہے. یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ بار بار فرماتا ہے کہ بھئی اس چیز کو سمجھو. اس چیز کو تم آج سمجھو گے تو انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. میں پہلے بولا پلیز دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. فرسٹ آف آل دیر از اے میسج. اور کوئی یہ بولتا ہے کہ کوئی میسج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بکواس ہے. میں بولے ایک آدمی کو بھی تھوڑی سی بات میری سمجھ آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی، اس کا مطلب ہے اس کو سمجھ آ گئی، اس کا مطلب ہی از ناٹ اگنورنس. اگنور نہیں کرنا، کسی چیز کو بھی اگنور نہیں کرنا. اگر آپ میں اگنورنس آ گیا ہے، ایک برا آدمی بھی کچھ بول رہا ہے، آپ کو اس کو پہلے سننے کا ہے. ہمیں پہلے یہ F&B میں دکھاتے تھے، جب کسٹمر کمپلین کرتا ہے نا، it doesn't mean that ڈائریکٹ تم اس کو بولو سر I will change your dish sir, no problem. No, first you have to listen what he want to try to tell you. کیونکہ جب آپ اس کی پوری بات سنیں گے نا، اس کے بعد آپ کے پاس بھی ریزن ہوگا کہ بھئی is this possible to change this dish, the whole dish, or no. I will tell him sir this is usually happens. کیونکہ کچھ لوگوں کا جو ہمارا ڈش، فار ایگزامپل میرے ایک سلاد میں 2 ٹی اسپون نمک ڈالتا ہوں. اب ایک آدمی ہے وہ 1 ٹی اسپون کا آتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی ول ٹیک کیئر آف. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کو شروع میں بولنا چاہیے کہ بھائی پلیز لیس سالٹ، اوکے نو پرابلم، بٹ دس از دا اسٹینڈرڈ آف اوور ریسٹورینٹ. ہم اس طرح تبولا بناتے ہیں، ہم سلاد 2 ٹی اسپون سے بناتے ہیں. تو اگر ہم نے پوری بات سنی، وہ بولے کہ سر آپ کا سلاد تو بہت زیادہ نمکین ہے اور یہ ہے وہ ہے، بھائی پہلے اس کی پوری بات سنو، ڈائریکٹ اس سے پلیٹ مت اٹھاؤ. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، فرسٹ لسن ایوری باڈی. میں بولوں جو خلاف ہے ان کی بھی باتیں سنا کرے، ایسے نہ ہو کہ آپ اس کو اگنور کریں. جب آپ کی پوری بات سنیں گے، اس کے بعد آپ نتیجے تک پہنچیں گے. That's the only message my brother, that's the only message. So thank you so much میری جان جگر لخت جگر. تو میں سلام آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی دعائیں بہت ضروری ہیں. آپ کی دعاؤں سے جتنا سپورٹ مجھے ملتا ہے نا، مجھے پتہ یہ غیبی امداد ہوتی ہے، تو یہ غیبی امداد مجھے بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کا غیبی امداد، اللہ کو دعا کرے اللہ سے کہ بھئی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے اور اس قرآن کی طرف سے ہدایت دے. ہمیں محبت، ہمارے دلوں میں محبت ڈالتے کہ ہم اس کی طرف ایسے دوڑتے ہوئے جائیں، اس کو پکڑ لیں، کیونکہ that's the only book who gonna save us. اوکے، السلام علیکم.